کچھ بھی ایسا جو کہ کہہ لیں کہ نا امیدی کو کریٹ کرتا ہے، ان کو آپ کیا کہیں گے اور ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ مایوس ہونا چھوڑ دیجیے اور نا امیدی کو پرے پھینکیے. جب وہ سٹیپ لیتی ہے تو اس کے بارے میں اس کا صرف پازیٹیو پوائنٹ نوٹ کرتی ہے. تجربے کی بنیاد پہ آپ ٹھیلا بھی لگا لیں گے نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نہ موت ہو. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئی انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہم اکثر اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے اپنا کام شروع کیا اور جب اس نے کام شروع کیا تھا تب اس کے حالات بہت خراب تھے، یا کوئی شخص اپنی زندگی کے ایک لین پیچ میں سے گزرا، ایک مشکل وقت میں سے گزرا، اور اس کے بعد آج اس کے پاس کافی ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، یا اس طرح کی مٹیریلسٹک چیزوں کو ہم زیادہ نوٹ کرتے ہیں اور زیادہ وہ کہہ لیں کہ ہماری سوچ کا مرکز بنی رہتی ہیں. اسی طرح آج ایک مہمان کو جن کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کی زندگی بھی کچھ اس سے ملتی جلتی ہے. جب انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بڑی مشکل حالات سے گزر رہے تھے، بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے تو آج الحمدللہ یہ اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بڑا سیٹ اپ بھی ہے جو چل رہا ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ وقت جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے، محنت کا وقت ہوتا ہے، اسٹرگل کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں، ظاہر ہے کہ وہ جب 20 سال کے ہوتے ہیں، 19 سال کے ہوتے ہیں یا 25 تک، وہ ایک سٹرگل کے پیریڈ میں سے گزرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ آسانیاں ان کی زندگی میں آنے شروع ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت میں آپ نا امید ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نا امید ہو گئے پھر تو آپ گیم سے ہی باہر ہو گئے نا، پھر تو آپ نے ہار مان لی. لیکن اگر آپ پر امید ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ امید ہر چیز کو کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے گی، کیونکہ اس امید میں ایک یقین چھپا ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. السلام علیکم عبد الماجد ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا، تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ویلکم سر. میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جب آپ اپنی زندگی کے ایک مشکل فیز میں سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی، اور آج جب ماشاءاللہ آپ نے ایک سکسیس کو اچیو کر لیا ہے، آج آپ کیسا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے خواب ہر بندہ دیکھتا ہے، لیکن اور اس کی تعبیر کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے. وہی بات ہے کہ ہم جلد ہمت ہار جاتے ہیں یا ہم ڈزہرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جب پہلی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس وقت آپ کیا سوچتے تھے اور اب کیا محسوس کرتے ہیں، اس وقت خواب تھے اور اب تعبیریں مل رہی ہیں. تو خواب دیکھنے چاہیے، اور خواب دیکھنے کے لیے اور ان کی تعبیروں کو پانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور محنت کو جب آدمی اپنا شعار بنا لیتا ہے تو پھر کامیابی ضرور اپنے قدم چومتی ہے. تو میرا بھی یہی ہے کہ میں ایک دکان پہ جھاڑو دیتا تھا اور میری اس وقت سیلری 1000 روپیز تھی. اور آپ سر یہ کب کی بات ہے؟ مجھے 2003-04 کی بات ہے. تو اس وقت میٹرک کے بعد میں کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ سروائیو کر سکتے، تو ہم اسٹڈی کو میں نے اس وقت ڈسکنیکٹ کیا اور میں نے ایک دکان پہ جھاڑو دینا، اور وہاں پہ میری ملٹیپل ڈیوٹیز تھیں، صفائی کا کام کرنا، اور 1000 روپے میری تنخواہ تھی. تو یہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ وہ رک گیا، میں وہاں سے نکلا، لاہور پہنچا 2004 میں، محنت کی اور محنت کرتا رہا. اور اکثر ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم سٹیپ لینے سے گھبراتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے، ناکامی مل جائے گی، ایک بار ملے گی، 2 بار ملے گی، لیکن آپ جب بار بار لگے رہیں گے نا تو کامیابی ضرور قدم چومے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شعبے میں بھی آپ جائیں اس کا لازمی آپ کو ہاؤ نو بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. تب جا کے آپ سٹیپ لیں گے تو امید ہے کہ کامیابی آپ کا قدم ضرور چومے گی. اچھا سر، بنیادی طور پہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کو جواب ملے گا. میری پیدائش قصور کی ہے، اچھا، افزائش میاں والی کی ہے، رہائش لاہور کی ہے اور نمائش کراچی کی ہے. بلکہ ایک دوست کہتے ہیں کہ نمائش کی بجائے یہاں پہ آزمائش کہنا چاہیے، یعنی کہ میری شادی کراچی ہوئی ہے. تو مسلم ہم وطن، سارا پاکستان ہمارا. اچھا سر، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فیصلہ کب کیا کہ میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں جابس کی، تو جاب سے جب سوئچ کیا اپنے کام کی طرف، یہ ہمت، حوصلہ کیسے آیا؟
دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں میں نے خواب تو یہی تھے کہ میں نے ایک بزنس مین بننا ہے، صحیح. اور ابھی بھی یہی خواب ہے کہ اس سے بڑا بننا ہے. جہاں میں پہنچا ہوں یہ میری منزل نہیں ہے. جب آپ ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں اور اسے اچیو کر لیتے ہیں تو اس سے اگلا ٹارگٹ جو ہے نا اپنا گول سیٹ کریں اور اسے اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے تو پھر مزید آپ آگے جاتے ہیں. تو میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ فرمایا تھا کہ 4 طریقے ہیں ارننگ کے، تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ کھیتی باڑی کا ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ بزنس ہے، اور تیسرا جو اس سے کمتر ہے نا وہ جاب ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا کسی کے آگے، بھیک مانگنا ہے. تو انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کون سا چوز کرتا ہے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے جابس کی ہے. جابس کے بعد میں نے پھر سٹیپ لیا کہ نہیں بزنس کرنا چاہیے، اور بزنس کے لیے میں نے محنت تو کی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا کہ اگر اس شعبے میں میں جاؤں گا تو اس میں جو ہے ایک تو سپیس بھی ہے اور میں آگے بھی بڑھ سکتا ہوں. تو میں نے یہ ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کیا. صحیح. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنی کمپنی ایور گرین گروپ آف کمپنیز کا آغاز کیا، ایک تو اس کا ویژن تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز دے رہی ہے، کرنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ اس وقت ایور گرین جیسے سدا بہار نام ہے تو ایک نعرہ بڑا گونج رہا تھا، ایشیا سرخ ہے یا لال لال ہے تو اور گرین کا. تو میں نے کہا ہم سدا بہار لوگ ہیں، ایور گرین کو ہی جو ہے نا اس کا نام. اور ایور گرین کی جو ہماری بنیادی طور پہ سروس ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی مختلف ہوتی ہیں. ہماری گڈس کی ہے اور گڈس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہم زیادہ پریفر جو ہے نا کنٹینرز کو کرتے ہیں. میرے مختلف انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں، بڑے بڑے میرے کلائنٹ جو ہیں وہ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا میں کانٹریکٹر ہوں، اور ان کا جو مختلف شپمنٹس ہوتی ہیں جو ان کی باہر سے آتی ہیں یا یہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو کیری کرنا، ان کو منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ میرے کلائنٹ میرے سے سیٹسفائیڈ ہیں. اور ایور گرین گروپ آف کمپنیز میں میری 3 کمپنیز ہیں، ایور گرین گوڈس ٹرانسپورٹ سروس، ایور گرین لاجسٹکس اور ایور گرین کارگو سروسز. اور ان تینوں کا ایک امپورٹ کو کر رہی ہے، ایک ایکسپورٹ کو کر رہی ہے، اور ایک جو ہے نا لوکل ٹرانسپورٹیشن کو کر رہی ہے. تو سر جب میں ایک دفعہ دوبارہ یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے بتایا کہ جب آپ اپنا وہ 1000 روپیہ لیتے تھے اور اس وقت صفائی کا کام کرتے تھے، تب آپ نے کیا کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک بزنس مین بن جائیں گے اور بزنس مین بن کے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ اس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی، میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے ایک دن بزنس مین بننا ہے. اس کے لیے میں نے پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنی وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے. پھر اس فیلڈ کا ایکسپیرینس حاصل کرنا آپ کا جو ہے نا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ویسے آپ سٹیپ اٹھا لیں تو وہ آپ اسی وجہ سے اکثر ہماری جو یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے، وہ سٹیپ لے لیتی ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ ناکام ہوتی ہے. ناکام ہونے کے بعد وہ ڈیزرٹ ہو جاتی ہے، وہ ریورس ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے، اور ایکسپیرینس کے لیے اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے، جاب کریں، سیکھیں، اور سیکھ کے جس ایک فیلڈ کا انتخاب کریں. جیسا کہ میں نے ٹرانسپورٹ کا کیا. اب میرا ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرنا ایسا ہے کیونکہ میرا آپ کو عرض کر دوں بنیادی طور پہ تعلق میاں والی سے. اب میاں والی میں 2 شعبے ہیں. میاں والی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے کان میں پہلے ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیتا ہے جب دوسری فیلڈ پاک فوج کو جوائن کرتے ہیں. تو میرے پاس بھی یہی تھا کہ کیا کرتا. تو میں نے ٹرانسپورٹ کی فیلڈ میں میرے پاس ایک تو لنکڈ بھی تھے، تھوڑا سپیس بھی تھا، اور مجھے سکھانے والے بھی موجود تھے. تو میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا، اور 2019 میں الحمدللہ میں نے ایور گرین گروپ آف کمپنی کی بنیاد رکھی. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ملینز ٹیکس بھی ادا کرتا ہوں، اور الحمدللہ. سر ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل آپ کو کہاں پہ پیش آئی؟ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو نئے کلائنٹ کو ڈھونڈنا اور نئے کلائنٹ تک پہنچنا، ان تک رسائی حاصل کرنا، انہیں سیٹسفائیڈ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایک ایکسپیرینس تھا، اور اس ایکسپیرینس کی بیس پہ مجھے کلائنٹ بھی مل رہے تھے اور جو مجھے جانتے تھے، کیونکہ میں اس فیلڈ کا کوئی 15 سال میں نے جابس کی ہیں، اور میں ایسے مختلف اچھی ڈیزگنیشن پہ رہا ہوں، مختلف کمپنیز میں رہا ہوں. تو آج مجھے وہ شروع میں لازمی بات ہے جب آپ سٹیپ لیتے ہیں، کووڈ کا دورانیہ آ گیا تو بڑا ایک تھا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا، بٹ الحمدللہ
اس ذات پہ ایک امید بھی تھی اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ بھی تھا، والدین کی دعائیں بھی تھیں، دوستوں کا ساتھ بھی تھا، تو یہ الحمدللہ بڑے کامیابی سے چل رہا ہے۔ سر، جو لوگ اس وقت آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے فیز میں سے گزر رہے ہیں جہاں ان کو کبھی مایوسی بھی ہو جاتی ہے، کبھی نا امیدی بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ خبروں میں سنتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، یا لوگوں سے جب گفتگو میں جہاں پہ 4 لوگ 5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار حالات بہت خراب ہیں، ہمیں باہر چلے جانا چاہیے، ہمیں کچھ اور کر لینا چاہیے، کسی طرح کچھ بھی ایسا جو کہ کہہ لیں کہ نا امیدی کو کریٹ کرتا ہے، ایسا کچھ بھی سنتے ہیں اور یہ سننے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، ان کو آپ کیا کہیں گے اور ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ مایوس ہونا چھوڑ دیجیے اور نا امیدی کو پرے پھینکیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اکثر جو ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ نا امید اس وجہ سے ہوتی ہے، جب وہ سٹیپ لیتی ہے تو اس کے بارے میں اس کا صرف پازیٹیو پوائنٹ نوٹ کرتی ہے۔ ہم جو بھی بزنس کرنا چاہیں اس کے دونوں پہلو مد نظر رکھیں اور مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایکسپیرینس حاصل کریں۔ اب تجربے کی بنیاد پہ آپ ٹھیلا بھی لگا لیں گے نا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر آپ کو تجربہ نہیں ہوگا نا شام تک آپ اپنا فروٹس نہیں بیچ سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ ایکسپیرینس حاصل کریں اور اس کے دونوں پہلو کو مد نظر رکھیں۔ پاکستان کے کوئی حالات خراب نہیں ہے، پاکستان الحمدللہ رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور پاکستان کی آج کی اگر میں خبر کی بات کروں تو آج بھی اسٹاک ایکسچینج کے جو ہے انڈیکس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو نا امید ہونا چھوڑیے، اور ویسے بھی اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، بہت خوبصورت سر۔ اچھا سر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص تھا جس کو دیکھ کے آپ متاثر ہوتے ہوں یا جس سے آپ کہہ لیں کہ امید اخذ کرتے ہوں، انسپائر ہوتے ہوں، کوئی ایسا شخص تھا؟ یہ لازمی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو کاپی کرتے ہیں تو وہ آپ کاپی کرتے کرتے اس کی طرح بن ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی بڑے بھائی اور میرے جو ایکس باس تھے ملک رفیق صاحب، میں نے انہیں کاپی کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ آج ان کی جگہ پہ مطلب میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، اور میں بڑے فخر سے یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دکان پہ جھاڑو دیتا تھا اور آج سی اے ہوں، اور یہ بھی بڑے فخر کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس جگہ میں نے 2004 میں لاہور آ کے پہلا دن گزارا تھا، آج اسی جگہ پہ میرا اپنا آفس ہے اور میں ایز اے سی ای او وہاں پہ جاتا ہوں، اور میں بڑے یاد کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں جب میں پہلے دن آیا تھا 2004 میں، تو وہاں پہ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر آیا تھا، اور آج میں وہاں پہ ایز اے سی ای او آ رہا ہوں، تو مجھے بڑا فخر اور کب محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب آپ کا جو آپ نے دیکھا ہو لیکن اب تک وہ پورا نہ ہوا ہو، وہ کیا ہے؟ سر یہی ہے کہ آپ اپنے جو گول ہے نا جب اچیو کر لیتے ہیں نا تو اگلی منزل سیٹ کرتے ہیں، اس منزل تک جانے کے لیے میری بھی یہی منزل ہے کہ میں اب ود ان کنٹری کر رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں انٹرنیشنلی طور پہ بھی اپنے بزنس کو گرو کروں، اور میری جو کمپنیز ہے اس کی برانچز لنڈن اور مشرق وسطیٰ اور یہاں پہ چائنا میں، یہاں پہ ایور گرین کی، اور انشاءاللہ میرا یہ گول ہے، اور مجھے اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہے، والدین کی دعائیں ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں وہ بھی اچیو کر لوں گا انشاءاللہ سر۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب اس قبیلے کے فرد ہیں جن کا کام آسانیاں بانٹنا ہے، جو خیر بانٹتے ہیں، اور جو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں نا اس معاشرے میں وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، اور فاؤنڈیشن کی میں اکثر وہ دیکھتا رہتا ہوں، مختلف لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ سکھاتے ہیں، اور ان بڑا جو ہے ایک معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں تو انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کے شاہ صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ یہ اس طرح لگے رہیں اور معاشرے میں خیر بانٹتے رہیں، آسانیاں پھیلاتے رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، کیونکہ اس کی بڑی کمی ہے اس معاشرے میں۔ بہت بہت شکریہ عبدالماجد ملک صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً جس طرح انہوں نے بتایا ایک وہ ہمت دلائی کہ کس طرح انہوں نے کام کا آغاز کیا اور پھر چیزوں کو سیکھا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ آج وہ ایک ادارے کے مالک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔